تحفظ دین کا کارواں رواں 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 تحفظ دین کا کارواں رواں رواں علماء کا ساتھ لو آؤ سب کے سب یہاں علماء کا ساتھ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد. قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم من کذب علی متعمدا فلیتبوأ مقعدہ من النار، او کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. ناظرین اکرام، کل ایک حضرت کی بات ہوئی. ایک صاحب اپنی بات میں فرما رہے تھے کہ اللہ کے راستے میں تھوڑی دیر غور و فکر کا کرنا اپنے مقام پر رہتے ہوئے 70-80 سال نفل عبادت سے زیادہ افضل ہے. اس کی کیا حقیقت ہے؟ کیا یہ حقیقت میں کوئی حدیث ہے؟ سب سے پہلے میں بتا دوں کہ اس کے متعلق ایسی کوئی حدیث معتبر کتابوں کے اندر موجود نہیں ہے. یہ حدیث من گھڑت ہے، اور یہ حدیث اللہ تعالیٰ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی منسوب کر بیان کرنا بالکل حرام ہے. یہ تحریف کے درجے میں ہے، اس لیے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ایسی کوئی حدیث منقول ہے ہی نہیں کہ تھوڑی دیر دین غور و فکر کرنا دین کے لیے اپنے مقام پر رہتے ہوئے 80 سال نفل عبادت سے زیادہ افضل ہے. اور دوسری حدیث کہ عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ نے پورے مکہ کو دعوت کی، اور یہ واقعہ بہت مشہور ہے اور بہت سالوں سے چلا رہا ہے. ہم بھی اپنے بچپن سے واقعہ سنتے آ رہے ہیں. تو تھوڑی سی تحقیق کی، ہم نے بھی کتابیں ماشاءاللہ پڑھی، بخاری پڑھی، مسلم پڑھی، نسائی پڑھی، مشکات پڑھی، لیکن کسی بھی حدیث میں کتاب میں ہمیں حدیث نہیں ملی. اس لیے کہ ایسی حدیث ملے گی تب جب یہ حدیث وجود میں ہوگی. جب یہ حدیث ہے ہی نہیں تو ملے گی کیسے؟ اس لیے بہت سارے علماء بھی اس بات پر بیان کر چکے ہیں کہ عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ کے دعوت کرنا اور ایک صحابی کا مسجد میں بیٹھ کر غور و فکر کرنا کوئی ثابت نہیں ہے. اور حدیث یہ بیان کی جاتی ہے کہ عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ نے پورے مدینے کو دعوت کی، اور ایک صحابی مسجد میں بیٹھ کر غور و فکر کر رہے تھے اور یہ سوچ رہے تھے کہ یہ دین پورے گھر تک کیسے پہنچے. بعض حضرات کہتے ہیں کہ میں نے جیسے کلمہ پڑھا ہے، میرے ماں باپ کیسے کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو جائیں. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جواباً ان کے عرض میں ارشاد فرمایا کہ عبد الرحمن بن عوف کا دعوت کرنا مدینے کو اپنا پورا مال ختم کر دے تب بھی تمہارے ثواب کو نہیں پہنچ سکتے. یہ من گھڑت حدیث ہے، یہ بھی موضوع حدیث ہے. اس کے متعلق کوئی حدیث مستند کتاب میں نہیں مل سکی، اس لیے علامہ بنوری ٹاؤن کا بھی اس پر متفقہ فیصلہ ہے کہ بھئی یہ من گھڑت حدیث ہے. موضوع کتابوں کے اندر بھی حدیث نہ مل سکی، اس لیے ایسے حدیثیں بیان کرنے سے اعتراض کریں. ایسے حدیثیں مجھے تعجب ہوتا ہے ان لوگوں پر کہ ایسے حدیثیں بیان کیوں کرتے ہیں بھئی جن کے بارے میں آپ کو معلوم نہیں ہے. حدیثیں بیان کرنا، قرآن کی تفسیر بیان کرنا، قرآن کا ترجمہ بیان کرنا، لوگوں کو نصیحتیں کرنا، سکھانا سکھلانا، یہ تو علماء کا کام ہے، یہ جاہلوں کے لیے ہے ہی نہیں. جیسے میں نے پچھلی ویڈیو میں میرے بتا دیا تھا کہ مولانا صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے اقوال کے اندر کہ جاہلوں کے لیے صرف فضائل تبلیغ ہے. اور آپ سمجھ لیجئے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے جب ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی کہ ربنا وبعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک ویعلمہم الکتاب والحکمۃ ویزکیہم، کہ ایسا نبی بھیجے جو ان کو تیری آیتیں پڑھ کر سنائے اور ان کو کتاب سکھائے اور ان کو حکمت سکھائے. اب یہ حکمت کیسے ہوگا؟ حکمت دیکھیے، حکمت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے حکمت کو چاہا جا رہا ہے. کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم عالم تھے، تو دوسری آیت ہے ادعو الی سبیل ربک بالحکمہ، کہ اللہ کے بندوں کو اللہ کی طرف حکمت سے بلاؤ. یہ حکمت عالم کے اندر ہوتی ہے، اس لیے یہ بیان کرنے کی چیزیں عالم کی ہے. جہلا سے میری درخواست ہے کہ بھائی ممبروں سے بیٹھ کر ایسی باتیں بیان نہ کریں. آپ کا بیان کرنے کا مقام نہیں ہے، آپ کا مقام صرف تذکرہ کرنے کا ہے، فضائل بیان کرنے کا ہے، مسائل بیان کرنا، حدیثیں بیان کرنا، حدیث پر ضعف اور قوی کا حکم لگانا، حدیث پر صحیح غریب کا حکم لگانا، یا قرآن کی تشریح بیان کرنا، قرآن کی تفسیر بیان کرنا، یہ آپ کے لیے نہیں ہے. لہٰذا ان باتوں سے اعتراض کرے، برائے مہربانی ایسے باتوں سے بچے تاکہ فلیتبوأ مقعدہ من النار، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف جھوٹی حدیث نسبت کرنے کی وجہ سے کہیں ہمارا ٹھکانہ بھی جہنم میں نہ بن جائے. اس لیے ایسی حدیثیں بیان کرنے سے بچے. اللہ تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ہمارے چینل کو لائک کریں اور سبسکرائب کریں. دین سے متعلق کوئی سوال ہو تو رابطہ کریں. اس ویڈیو کو آگے شیئر کریں تاکہ دیگر مسلمان بھی ان چیزوں سے واقف ہو سکیں.